علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. حضرات محترم، چونکہ ہم نے آئندہ آنے والے جمعے کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات اور آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور آسمانوں سے واپس زمین پر نازل ہونا، اور میں چاہ رہا تھا کہ جہاں قیامت کے اتنے تذکرے ہوئے اور بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک پروگرام ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ یہ پورا ٹاپک مکمل ہو جائے گا. مختصر ہوگا، تفصیل میں انشاءاللہ جمعے میں بیان کروں گا. آج یوں سمجھ لیں کہ میں ایک انٹروڈکشن پیش کر دوں گا، قرآن سے تعارف پیش کر دوں گا، اور آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور بالخصوص جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری مائیں بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں یا ریڈیو کے ذریعے اپنے گھروں پر سن رہی ہیں، یہ ان کی دلچسپی کا موضوع ہے، کیونکہ اس میں ایک خاتون، ایسی خاتون کا ذکر ہے کہ جو ایک نبی کی ماں ہیں اور ایک نیک اور صالح انسان کی بیٹی ہیں اور ایک نبی کی بھانجی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نسبتوں سے نوازا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم کرتا ہے، تو جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ ہے، اس کو بار بار پڑھتے ہیں. اور آپ یقین کریں، جب ہم اس کے اگر آپ تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے تو آپ اس کے اندر کھو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے حقائق اور ایسی محبتیں اور ایسے دقائق لکھے ہیں. آج صرف ان کا میں اجمالی تعارف پیش کرتا ہوں. حضرت مریم، ان کے جو والد تھے، ان کا نام تھا عمران. ان کو مریم بنت عمران کہتے تھے، اور یہ بہت ہی نیک اور صالح شخص تھے. اور حضرت عمران جو تھے، حضرت مریم کے جو والد تھے، یہ مسجد اقصیٰ کے بیت المقدس کے امام تھے. یہ بیت المقدس کے امام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا نہیں کی تھی. اولاد نہیں تھی، بہت نیک صالح تھے اور بیت المقدس کے آپ امام تھے. آپ کا نام عمران تھا. تو ان کی بیوی بھی عمر رسیدہ تھی، لیکن چونکہ یہ جو نیک لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو کوئی وقت ان کا خاص ہوتا ہے کہ اپنے رب سے جب دعا کرتے ہیں تو قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب بھی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے جہاں وہ بیٹا عطا فرمایا جو اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر حضرت سارہ سے بیٹا عطا فرمایا جو اسحاق علیہ السلام تھے، اور دونوں نبی تھے. اور پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب تھی، یا اس سے اباؤ تھی، یا 90 سال سے اوپر تھے. مختلف روایات ہیں کہ بالکل آپ کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی. قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی، ان کی کمر بالکل جھک چکی تھی، اور وہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی. اسی طریقے سے حضرت عمران جو تھے، یہ حضرت مریم کے جو والد تھے، تو ان کے یہ بس بیت المقدس کے امام تھے، مسجد اقصیٰ کے امام تھے. تو ان کی اولاد نہیں تھی. تو ایک دن یہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے گھر کے باہر ایک درخت تھا. اب دیکھیں، جب تقدیر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے،
اور وہ کوئی بھی لمحہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر ایک درخت تھا، تو اس درخت کے اوپر ایک پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں پر پرندہ، کوئی چڑیا تھی یا کوئی پرندہ تھا، تو اس نے بچے دیے ہوئے تھے۔ تو وہ پرندہ اڑ کر جاتا تو کوئی چیز، کوئی دانہ دن کا کہیں سے چونچ میں لے کر آتا، تو وہ آگے بچے جو گھونسلے کے اندر منہ کھولتے تو وہ ان کے منہ میں وہ دانہ ڈالتا۔ تو حضرت عمران نے دیکھا تو اس وقت اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو جس کو چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، دیکھو پرندے کا جو ہے وہ اس کو تو نے بچے عطا کی اور یہ اپنے بچوں کے ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کو چوک دے رہا ہے، ان کو دانہ دن کا کھلا رہا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی نا اس عمر میں اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی، تو جو بھی میری اولاد ہوگی اس کو میں دنیا کے کسی کام کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ یہ انہوں نے اس وقت دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ اب مفسرین اکرام نے لکھا ہے، صاحب تفسیر قرآن تفسیر کبیر نے بھی اس کو لکھا ہے، اور جامع البیان کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ 187 اور 188 کے اوپر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ لکھا ہے مفسرین اکرام نے کہ عمران جو ہے یہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کی بیوی عمر رسیدہ تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، ان کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ان کے گھر کے پاس ایک درخت تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ پرندہ اپنی چونچ میں اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے۔ تو اس وقت دل میں بچے کی تمنا پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچہ عطا فرمائے تو اس کو عبادت کے لیے وقف کریں گے، اور وہ بچہ دنیا کے کسی کام سے نفع نہیں اٹھائے گا، صرف اور صرف اللہ کے لیے بخش پیدا ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ان کو عطا فرمائی، بجائے بیٹے کے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بظاہر ان کی والدہ نے جو ہے نا وہ عذر پیش کیا کہ یہ لڑکی ہے، اور بیٹیوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بچی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، جب وہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے جیسے کہ خواتین کے منتھلی پیریڈز آتے ہیں، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے کسی قسم کی عبادت کرنا یا کسی اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ یا اللہ کے کسی کلام کو چھونا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان کی والدہ کے دل میں یہ آیا کہ بھئی یہ کیسے بیت المقدس کے لیے وقف کریں گے، ہم نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ تو انہوں نے عذر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو لڑکی تو اپنی کمزور طبیعت کی وجہ سے کیسے خدمت کر پائے گی، کس سارے انجام دے گی۔ تو بعض احوال میں مثلاً جو جیسا کہ میں نے آپ کے بیان کیا کہ اس طرح کے عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو عمران کی جو بیوی تھی، ان کی جو حضرت مریم کی والدہ تھی، ان کا نام تھا حنا یا ہنا۔ کیا نام تھا؟ حنا یا ہنا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی ولادت کے دن جو ہے وہ پھر ان کا نام مریم رکھا۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اب چونکہ ان کے والد عمران نے کہا کہ میں نے اللہ سے نظر مانی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو میں اس بچی کو کیا کروں گا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کروں گا۔ تو انہوں نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ پیدائش کے بعد ہی جو ہے نا انہوں نے حضرت مریم کو جو ہے نا وہ بیت المقدس میں ان کے جو ماموں تھے حضرت مریم کے، جو حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کے حوالے کیا۔ بعض روایات کے مطابق کہ قرہ اندازی کی گئی، اور قرہ اندازی کے اندر کہ بھئی یہ مریم کو کس کی کفالت کے اندر دیا جائے، تو وہ حضرت زکریا کے نام سے وہ قرہ نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی حضرت زکریا کا ذکر جو ہے وہ حضرت مریم کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، کہ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 42۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی اور فضیلت اور جو ہے وہ عزت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ تو پھر حضرت زکریا نے وہاں ایک کمرہ ان کے لیے منتخب کر دیا کہ اس کمرے کے اندر یہ مستقل رہیں گی۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت مریم وہ پردے میں اس کمرے کے اندر رہتی، اللہ کی عبادت کرتی، بیت المقدس کی خدمت کرتی۔ تو حضرت زکریا جب آتے نا تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس جو ہے نا وہ بے موسمی پھل پڑے ہوتے تھے اور باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ان سے پوچھتی تھی کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ عرض کرتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جنت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کے لیے پھل بھیجتا تھا۔ پھر قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وطہارا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پاک رکھا ہے۔ پاک سے مراد کیا ہے کہ جس طرح کے عام خواتین کے معمولات ہوتے ہیں کہ ان کو منتھلی پیریڈز آتے ہیں اور مختلف قسم کے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے پاک کیا ہوا تھا، ان کو کوئی منتھلی پیریڈ وغیرہ کچھ نہیں آتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ ایک پاکیزہ عورت قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک مفسرین نے وجہ بیان کی۔ پھر بھی ہے کہ روئے زمین کی جتنی خواتین ہیں ان تمام خواتین میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم کے اندر 70 کے قریب آیات ہیں، کتنی؟ یا 70 ایسے مقامات ہیں، یا کم و بیش 70 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے نام لے کر یا ان کی نسبت کو۔ جیسے قرآن کریم میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ آیا، مسیح ابن مریم کا ذکر آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت مریم کا ذکر۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر جو ہے وہ خالص طور پر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ، کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ ہستفا یستفا کا معنی ہے چنا ہوا، سلیکٹڈ، منتخب شدہ۔ وطہرکی، تمہیں پاک کر لیا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر پھر ذکر ہے کہ مریم نے اپنے رب کی فرما برداری، کہ مریم تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں حضرت سیدہ مریم کا جو ذکر ہے یہ 70 مرتبہ تقریباً آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، پھر قرآن حضرت مریم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تو سورہ مریم میں آگے اس کا ذکر ہے، وہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام میں لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت مریم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کا براہ راست یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت مریم جب تک مسجد اقصیٰ کے اندر رہی، عبادت میں رہی، اس وقت تک جنت سے ان کے لیے پھل آتے رہے۔ پھر جو ہے جس وقت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل آئے اور آپ نے آپ کے سینے کے اندر اور آستین کے اندر یہاں پر پھونک ماری، آپ کو پھونک ماری اور ادھر پھونک ماری اور سینے کے اندر پھونک ماری۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت مریم کے ساتھ جو تذکرہ اور مذاکرہ ہوا اس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جبریل نے کہا، انسانی شکل کے اندر حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں تمہارے پاس ہے اور کیا میں تمہیں بیٹا عطا فرماؤں۔ تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، نہ میں جو ہے وہ ایسی کیفیات میں ہوں کہ میں جو ہے وہ کہ مجھے بیٹا پیدا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر حضرت مریم کو مختلف انداز سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا، اس کا ذکر فرمایا۔ خود نبی علیہ السلام نے
جو ہے وہ حضرت مریم کا ذکر بڑے ہی سنن کبریٰ کی حدیث ہے، اور کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور پھر فرمایا کہ خدیجہ بنت خوائلد ہیں اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور حضور نے فرمایا مریم بنت عمران ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ فرعون اللہ کے کافر تھا، اللہ کا دشمن تھا، اور قرآن کریم نے اس کی پوری مذمت اور اس کے ظلم اور اس کی سزا اور اس کے غرق ہونے کو بیان فرمایا ہے، لیکن فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ جو تھی، یہ فرعون نامرد تھا اور وہ بیوی ان کے ساتھ ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کام لیا کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بھائی تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت الٹے گا، تو اس نے اعلان کیا کہ جو بھی بچے اس دوران پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا تو آپ کی والدہ جو ہے وہ ان کو لے کر ایک غار کے اندر چلی گئی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی اسی طرح کا ذکر ملتا ہے کہ جب نمرود نے کو نجومیوں نے بتایا کہ بھائی ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کو الٹے گا، اس نے بھی اسی طریقے کی پابندیاں لگائی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کے بچہ ہے اور اس کو جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قتل کر دے، ظالم بادشاہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک صندوق لے کر باکس نما اس کے اندر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے دریا میں بہا دیا۔ وہ صندوق دریا میں بہتا 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 جا کے فرعون کے گھر کے اوپر جو نہر گزرتی تھی اس کے درخت کے ساتھ اڑ کے رک گیا۔ اس نے کہا جی کہ فرعون نے کہا جی یہی بچہ اس کو قتل کرنا ہے۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، جن کا ذکر نبی پاک نے فرمایا کہ یہ اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو فرعون کی بیوی آسیہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کو میرے نکاح میں دے گا۔ تو جو ہے وہ جب وہاں پہنچے تو فرعون نے کہا جس بچے کو قتل کرنا، اس کی بیوی نے کہا جی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کہیں بہتا ہوا سمندر میں آیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو پالیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو چلو، لیکن اس نے کہا کہ میں ٹیسٹ دوں گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی کہ ایک برتن منگایا، ایک پلیٹ منگائی، اس پلیٹ میں اس نے ڈائمنڈ ڈالے، موتی ڈالے، اور ایک پلیٹ کے اندر دہکتے ہوئے انگارے ڈالے۔ اس نے کہا جی کہ دونوں بچے کے سامنے رکھو، اگر یہ اللہ کا نبی ہوا تو آگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ موتی کی طرف ہاتھ لے جائے گا۔ تو اب جب دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ موتی کی طرف جا رہا تھا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ انگارے کی طرف لے گئے، انہوں نے وہ جلتا ہوا انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انگارے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو مائیں اور ساتھی سن رہے ہیں کہ اکثر لوگ آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہے، اس کی اتنی عمر ہو گئی تو وہ بولتا نہیں ہے، وہ باتیں نہیں کرتا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جو بچہ باتیں نہ کرتا ہو تو قرآن کریم کے جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے، یا یہ جو کشمش ہوتی ہے منقہ جس کو کہتے ہیں کشمش، اس کے اوپر دم کر کے یہ دعا جو ہے نا اس بچے کے منہ میں وہ پانی یا وہ کشمش دیں گے تو وہ باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں جو ہے وہ یہ اعلیٰ ترین 4 خواتین کے حضور نے نام لیے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر کتنی دفعہ ذکر آیا؟ 70 مرتبہ۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو خواتین کی جو نسبت ہوتی ہے، جو نیک خواتین ہیں، قرآن نے ان کو بڑے فار ایگزامپل پیش کیا ہے۔ مثلا حضرت مریم کو قرآن فار ایگزامپل پیش کر رہا ہے، حضرت سارہ کو اور حضرت ہاجرہ کو قرآن بطور ایگزامپل پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت آسیہ کو قرآن بطور ایگزامپل پیش کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ انبیاء اکرام کی جو مائیں ہیں ان کو قرآن بطور ایگزامپل پیش کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، قرآن نے ان کو امہات المؤمنین کا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے جتنے مومنین ہیں ان کی مائیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ 40 سال کے بعد آپ نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمانا ہے، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی جو خاتون تھی اور وہ کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور تاریخ اسلام ان کو ہمیشہ یاد رکھ رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید، اسلام کی سب سے پہلی شہید یہ بھی خاتون ہے، ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کی والدہ تھی، ان کا نام حضرت سمیہ تھا، اور یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ابو جہل نے ان پر حملہ کر کے ان کو نیزہ مار کر جو ہے وہ ان کو شہید کیا، اور سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی حضرت سمیہ۔ اور اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو درس دیا کرتے تھے تو ایک دفعہ خواتین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو ہر وقت مرد بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، ان کو سناتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے خواتین کے لیے ایک دن مقرر کیا، اور اس میں ساری خواتین جمع ہوتی ہیں، اور حضور نے کہا کہ فلاں دن سب خواتین جمع ہو جائیں۔ سب خواتین جمع ہوئیں۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے خواتین کو درس دیا، ان کو دین کی تعلیم دی، اور حضور نے فرمایا کہ خواتین کو اس درس کے اندر سب سے پہلا جو میرے مصطفیٰ نے خواتین کا اجتماع کر کے ان کو درس دیا، حضور نے ان سے فرمایا کہ تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا شب معراج کو مجھے زیادہ وہ خواتین جو ہے وہ جہنم کے عذاب کو جھیلتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی، صدقہ نہیں نکالتی تھی۔ اس کی وجہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خواتین زیورات کی بہت شوقین ہوتی ہیں۔ ایک چوڑی بن گئی، 2 اور بن جائیں، 3 اور بن جائیں، فلاں زیور بن جائے، فلاں زیور بن جائے، یہ بناتی ہی رہتی ہے۔ لیکن ان کو بعض خواتین وہ اتنی بے بارہ ہوتی ہیں، اتنی لا علم ہوتی ہیں کہ وہ ان کے پاس تولوں کے حساب سے، کلو کے حساب سے سونا موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ اور سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے جب خواتین نے آپ کو درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جس طرح مردوں کو تعلیم دیتے ہیں اس طرح ہمیں بھی تعلیم دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں دن ساری خواتین جمع ہو جائیں۔ ساری خواتین اس دن جمع ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو درس دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر خواتین کو شب معراج کو مجھے دکھایا گیا کہ ان کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واعظ کا، حضور علیہ السلام کے اس درس کا خواتین پر اتنا اثر ہوا کہ حضور علیہ السلام حضرت بلال کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، اندر درس ہو رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں،
اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درس دیا کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں مال دیا کرو، اپنے زیورات سے زکوٰۃ نکالا کرو، اپنے زیورات سے صدقات دیا کرو، کیونکہ بہت ساری خواتین کو میں نے اس وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جو نبی پاک کی مجلس میں خواتین بیٹھی تھیں، ان پر اس درس کا اتنا اثر ہوا کہ کسی نے چوڑی پہنی ہوئی تھی، کسی نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، کسی نے کانٹے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے وہ اپنے زیورات اتار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال باہر موجود ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقات دینا چاہیں تو وہ بلال کے پاس جمع کرائیں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چادر تھی، تو میں اس طرح چادر پکڑ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، تو خواتین آتی تھیں، وہ اپنے زیورات اس کے اندر ڈالتی تھیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی بھاری ہو گئی وہ چادر کہ وہ جو ہے وہ زیورات سے بھر گئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان زیورات کو وہ غرباء کے اندر، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم فرمائے۔ تو جس طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ مردوں کے لیے احکام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خواتین کے لیے خصوصی احکام بیان فرمائے۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر خاص طور پر عورتوں کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت احادیث کے اندر عورتوں کے ابواب، ان کے مسائل کے ابواب باندھے گئے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی مائیں بہنیں گھروں میں موجود ہیں، جب وہ ماں نیک ہوگی، ماں نماز کی پابند ہوگی تو اس کی بیٹیاں بھی پابند ہوں گی، ماں نماز کی پابند ہوں گی تو بیٹے بھی پابند ہوں گے، ماں نماز کی پابند ہوگی تو میاں بھی نماز کا پابند ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ گھروں کے اندر اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، دین کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھی تو خواتین ہیں نا، کہ حضرت مریم ایک نبی کی ماں ہے اور اللہ کی ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، تو قرآن میں اللہ نے 70 مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے۔ 70 مرتبہ کم و پیش ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا ہے۔ یہ کیا کم اعزاز ہے؟ پھر اسی طریقے سے جہاں پر قرآن کریم نے والمؤمنین ذکر کیا، اس کے ساتھ مومنات کا ذکر کیا، خواتین کا الگ سے ذکر کیا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں آج کے دور کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر خود خواتین جو ہے وہ پابندی نہیں کرتی، تو اسی وجہ سے عورتیں، ان کی جو بچیاں اور بچے ہوتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ آج چونکہ حضرت مریم کا ذکر آ گیا تھا تو میں نے کہا آپ کا اجمالی تعارف پیش کر دوں، انشاءاللہ تفصیل اس کی میں جمعے کے بیان کے اندر پیش کروں۔ 25 دسمبر میں پیدا ہوئے اسلام کی پیدائش کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، یہ عیسائی حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا یوم پیدائش ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ جی، لیکن پیدائش قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جتنے دن پیدائش کے بعد ماں کے ساتھ ایک جنگل کے اندر ایک الگ سی جگہ کے اوپر رہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ لے کر آئی اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ نہیں لکھی ہوئی ہے پیدائش کی۔ لیکن بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں، عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ 25 دسمبر ہے۔ اللہ حاضر قیاس تاریخ کوئی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو تاریخوں میں اختلاف ہے۔ اس طرح کے بعد لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی تاریخ میں بھی اختلاف کیا کہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 9 ہے، بعض کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی جو تم 12 کو نہیں بناؤ تم 9 کو ہی بنا لو، تو زیادہ قول 12 کا ہی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ تو یہ ان کا ذکر آیا تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا اجمالاً اس کو بیان کر دیں۔ انشاءاللہ جمعے کو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی پیدائش کا منظر، سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا ذکر کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں پوری سورت آپ کے نام سے سورہ مریم، کیوں؟ اس سورت میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔